اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی قومیں بھیجی ہیں ان کی طرف ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے، کسی قوم کو فوراً نہیں پکڑتا اللہ رب العزت، پہلے اس کے لیے سمجھانے والا اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت اس قوم کے لیے سمجھانے والا بھیجتا ہے اور اللہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس قوم کو مہلت دیتا ہے، سمجھانے والا بھیجتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما۔ 950 سال نبی نوح علیہ السلام نے دعوت دی، فوراً اللہ رب العزت نے قوم کو نہیں پکڑا، نبی نوح علیہ السلام نے دعوت دی، پھر آخر میں حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء۔ پھر جب ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد مزید کسی کو ہدایت نہیں ہے، پھر اس کے بعد اللہ اس قوم کو پکڑتا ہے۔ تو نبی نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین کے اوپر ایک کافر کا گھر نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العزت نے سب کو غرق کر دیا، صرف ان لوگوں کو کامیاب کیا جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رب العزت پہلے قوم کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجتا ہے۔ اب جب نبی آتا ہے تو قوم کے اندر دو قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جو نبی کی بات کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو نبی کی بات سے انکار کرتے ہیں۔ نبی پھر بھی دعویٰ دیتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کیا مقصود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے مذہب پر تھے، بھائی تھے نا، اور مذہب پر بھی تھے، کافر نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کافر نہیں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت تو چل رہی تھی نا، وہ مذہب پر تھے، کافر نہیں تھے۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس پر صبر بھی کیا، صبر کے مختلف مراحل آپ کو ذکر کیے۔ کنویں میں ڈالا جانا یہ صبر، کنویں سے نکالے گئے، بیچے گئے، بکے، پھر صبر، آگے مصر میں جا کر پھر بکے، پھر صبر، غلام بنے، پھر صبر، غلامی کے بعد یعنی غلامی کے دوران ہی یوسف علیہ السلام کو زلیخا اور جتنی بھی عورتیں تھیں ان عورتوں نے خواہش پورا کروانی چاہیے، لیکن انہوں نے پھر صبر کیا، پھر اس کے بعد قید میں چلے گئے، 12 سال قید میں رہے، پھر صبر، قید سے نکلنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اتنے مراحل گزرے، یوسف علیہ السلام ہر مرحلے میں صبر کرتے رہے۔ ابتدا کیا تھی؟ شروع میں بھائیوں کا حسد، بھائیوں نے حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھی کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، یا آپ کی قوم والے جو آپ کے خلاف ہیں، وہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی کافر نہیں تھے، مذہب پر تھے، یوسف علیہ السلام پھر بھی صبر کر رہے تھے۔ یہاں تو یہ کافر ہیں، انہوں نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا، کافر بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پر بیان کیے، تو اس میں مختلف موقعوں پر واقعات سے مقصود کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ کی تکلیف پر صبر کریں، پریشان نہیں ہونا۔ آخر میں جو انجام ہے نا، اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ جو ہے، بہترین بدلہ وہ نیکوں کا ہے۔
نیک لوگوں کا اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ہے، انجام کار جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہے، بہترین بدلہ جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور اللہ رب العزت جو نبوت ہے نا، نبوت کسی عورت کو نہیں دیتے، یا کسی خانہ بدوش کو اللہ نبوت نہیں دیتے کہ خانہ بدوش کو اللہ نے نبوت دے دی، نا، اللہ رب العزت اسی قوم کے لوگوں میں سے نبی کو چنتے تھے۔ نبی جو ہوتا تھا اسی کی قوم کے لوگوں میں سے ہوتا تھا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی تھی، کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، ڈرائیں ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر جب پہلی مرتبہ جمع کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں کو جمع کیا، سارے قریش والے تھے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے جو لوگ جمع ہوئے تھے شروع میں، تو انہی لوگوں میں سے اللہ رب العزت نبی کو بھیجتے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ زمین میں سیر کر کے کیوں نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، تو فرمایا کہ ان سے کہتے وہ زمین پر کیوں نہیں پھرتے، اور زمین پر پھر کر دیکھو لوگوں کو۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جو نبیوں کی بات سے انکار کرتے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ قوم نوح کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ، لوط کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، فرعون والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، نمرود والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت ان کے واقعات کو بیان کیے ہیں، ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن کے اندر۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا نا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہہ دو پھرو زمین کے اندر، سیر کرو، پھرو زمین کے اندر، عبرت کی نگاہ سے پھرو، اور دیکھو اللہ رب العزت نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، ابھی ذکر کیا نا جی، انجام کار جو ہے بہترین جو بدلہ ہوتا ہے نا وہ نیک لوگوں کا ہوتا ہے، وہ آخرت کا گھر جو بہترین گھر ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ختم ہو جائے گی، یہاں کی بادشاہت بھی عارضی، یہاں کا فقر بھی عارضی، یہاں کی دولت والا بھی عارضی، دولت عارضی ہے، دولت عارضی، سب کچھ عارضی ہے یہاں کا، اور یہاں کا جو غریب ہے وہ غربت بھی اس کی عارضی ہے، موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہے۔ بادشاہ ہے تو موت کے ساتھ بادشاہ تو اس کی ختم ہو گئی، اب وہ بادشاہ نہیں ہے، اب وہ میت ہے۔ حرم شریف میں جاؤ لوگ، حرم شریف میں ہر نماز کے بعد جنازے کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں فوت ہوئے، فلاں فوت ہوئے، وہ اتنی اس کی جائیداد تھی، اتنی جائیداد کا مالک تھا، اس کا اتنا بینک بیلنس تھا، حتیٰ کہ وہاں کے جو بادشاہ تھا نا ابھی اس سے پہلے جو فوت ہوا تھا ملک عبداللہ، میں اس کے جنازے میں خود موجود تھا، حرم شریف کے اندر جو جنازہ پڑھایا گیا تھا، اس کا جنازے میں اعلان کیا ہوا تھا؟ الصلاۃ علی المیت، ایک میت کا جنازہ پڑھایا جائے گا، بادشاہ نہیں، اب وہ میت ہے، اب وہ میت ہے، سوری میت ہے، وہ بڑا مالدار ہے کہ وہ غریب ہے، فقیر ہے۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ، میت کا جنازہ پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہترین بدلہ جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ افلا تعقلون، پھر وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اب یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، یعنی جب نبی محنت کرتا نا، محنت انتہا تک گزر جاتی تھی، آخر کار نبی کیا کہتا تھا؟ ربی لا تذر علی، نبی نوح علیہ السلام نے دعا کی نا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اسی طرح نبی محنت کرتے کرتے آخر حد تک یہاں تک پہنچے، یا اللہ بس ابھی ان کے ساتھ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فَفْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي، اے اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان بس اب جدائی کر دے۔ اسی طرح مختلف انبیاء علیہ السلام آخر محنت کرتے کرتے حتیٰ اذا استیأس الرسل، نبی نا امید ہو گیا کہ اس کے بعد کسی کو ہدایت نہیں ملنی، اب اللہ رب العزت فیصلہ کر دے، بس یا اللہ ان کے درمیان اب فیصلہ کر دے۔ تو اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا تھا کہ جو نافرمان ہوتے تھے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر فرشتے نے چیخ ماری، اس لوط علیہ السلام کی قوم کے 2 عذاب آئے،
فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. ہاں فرمایا دو عذاب آئے، ایک تو اللہ نے زمین کو الٹا دیا ان کے اوپر، دوسرا آگ کے پتھر اللہ نے برسائے. ہاں فرعون والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ پانی کے اندر غرق کر دیا. نمرود والوں کے اوپر اللہ رب العزت نے مچھروں کی فوج کو بھیج دیا. ہاں مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے. ہاں کس لیے بیان کیے؟ کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا، اور جو اللہ کی نافرمان ہے فنجی من نشاء، پھر جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا. اب بچنے والے کون ہیں؟ جو نبی پر ایمان لانے والے تھے وہ بچ گئے، اور جو نبی کی بات سے انکار کرنے والے تھے ان کو اللہ نے غرق کر دیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارے عذاب کو نافرمانوں سے کوئی بھی روک نہیں سکتا، کوئی بھی روک نہیں سکتا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ. تو بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اس پانی سے بچنے کے لیے. میں پہاڑ تک تو پانی نہیں پہنچے گا نا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ اپنا رحم نہ کرے، اللہ کے رحم کے علاوہ کوئی بھی آج اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. جس پر اللہ اپنا فضل کر دے گا نا وہ عذاب سے بچ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے. تو کیا فرمایا؟ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے. اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا جی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی اللہ کا عذاب جب زمین والوں پر نازل ہو، جب اللہ کا عذاب کوئی زمین والوں پر نازل ہو تو وہاں تو دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں تو دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اگر وہ اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اگر وہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آگے دنیا میں تو سب کے اوپر اگر وہ اکٹھے آ گئے نا ان کی پکڑ کے اندر، لیکن آخرت میں یہ مجرم لوگ اور غیر مجرم یہ الگ الگ ہو جائیں گے. ہاں اس لیے فرمایا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہاں فیصلہ ہوگا کہ آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں اور جو غیر مجرم ہیں، جو اللہ کے فرمانبردار ہیں، فرمانبردار الگ، نافرمان الگ. ہاں قیامت والے دن. لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا البتہ ان لوگوں کے حالات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. نبیوں کے واقعات بیان کرنے سے مقصود کیا ہے؟ تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو جائے. نبیوں کے واقعات بیان کرنے سے مقصود عبرت حاصل ہو جائے. اور دیکھیں اللہ رب العزت نے بار بار انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا، بار بار بیان کیا. پہلے سپارے سے لے کر آخر سپارے تک اللہ رب العزت نے بار بار انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا تاکہ سمجھ لو، عبرت حاصل کر لو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اب یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو قرآن یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے بنائی گئی باتیں نہیں ہیں. ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے. ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ جو مشرکین وغیرہ تھے نا جی، مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے پاس بیٹھ کر یہود سے ان کے قصے سنتے ہیں اور نصارہ سے ان کے قصے سنتے ہیں، پھر اپنے دوستوں کو کیا کہتے ہیں، صحابہ سے کیا کہتے ہیں، یہ قرآن ہے. اور کیا کہتے ہیں، قالوا ھذا اساطیر الاولین، یہ یہود کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. یہ جو نبی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ سے ان کی قصے کہانیاں سنتے ہیں، پھر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں یہ قرآن ہے. اللہ نے کیا فرمایا، ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، من گھڑت چیزیں نہیں ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑا کوئی بھی ظالم نہیں ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ کہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں فرمائی ہو،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے اللہ نے کیا فرمایا اپنے بارے میں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث مبارکہ کے بارے میں؟ مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ تو حدیث کے اندر ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو حدیث کے اندر موجود ہے، اپنی بات کو لوگوں کے اوپر ثابت کرنے کے لیے کہ میری بات پر لوگ اعتماد کر لیں، اپنی بات کو لوگوں میں ثابت کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں لوگ اس طرح یہ تو حدیث کے اندر آیا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی، اپنی طرف سے پیٹ کی باتیں ہوتی ہیں، کتاب البطن ہوتا ہے وہ پیٹ کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ تو حدیث کے اندر ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ من کذب، بڑی سخت وعید ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے، فرمایا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ قرآن جو ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن اس کلام کے موافق ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات ہے، فرمایا اللہ نے مجھے قرآن کے اندر تورات کے علوم بھی عطا فرمائے، انجیل کے علوم بھی عطا فرمائے، زبور کے علوم بھی عطا فرمائے، اور مجھے اللہ نے قرآن کے اندر وہ چیزیں بھی عطا فرمائی جو پہلی کتابوں کے اندر نہیں تھی۔ وتفصیل کل شیء، ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ قرآن جو ہے ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور تجھ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب بستیوں کے رہنے والے مرد ہی تھے، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے، یعنی کسی نبی، یعنی کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے نبوت بھیجی ہو، یا کسی خانہ بدوش کے اوپر اللہ نے نبوت نہیں بھیجی، انہی بستیوں میں سے اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو چنا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ زمین میں سیر کر کے کیوں نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ آخرت کا گھر پرہیز کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے۔ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور خیال کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، تب انہیں ہماری مدد پہنچی، پھر جنہیں ہم نے بچا لیا، یعنی جس کو اللہ نے بچا لیا وہ عذاب سے بچ گئے، اور جن کے اوپر اللہ کی پکڑ آنی تھی وہ عذاب کی پکڑ کے اندر آ گئے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارے عذاب کو نافرمانوں سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ ان لوگوں کی حالات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس کلام کے موافق ہے جو اس سے پہلے ہے۔ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہر چیز کا بیان اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والمعافات فی الدین۔ آمین۔